اچھا ایسا صاحب میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر ذرا آپ کے خیالات جو ہیں اس سے مستفیض ہوا جائے کہ یہ جو آج ایک تو قرارداد پاس ہوئی ہے یوم شہدائے کشمیر پہ، لیکن دوسری طرف جو ہے یہ آج یہ جو وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے واہگہ بارڈر جو ہے وہ 15 جولائی سے کھول دیا جائے گا، پرسوں سے. تو یہ اس پر بڑی عرصے سے بحث ہو رہی تھی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے واقعی فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ میں تو حیران ہوں کہ حکومت کی کشمیر پالیسی کیا ہے. ایک طرف مودی نے بھرپور کشمیر کے اندر، اب 1 سال ہونے کو ہے، اب 5 اگست آنے والی ہے نا، 1 سال ہو جائے گا، اور حکومت نے 1 سال کچھ نہیں کیا. اب 1 سال کی اینیورسری کے اوپر سیمینار ہوں گے، تقریریں ہوں گی. کشمیر یہ ڈیزرو تو نہیں کرتا تھا کہ ہم 1 سال کی سالگرہ منائیں کہ جی مودی نے بڑا ظلم کیا ہے. یہ اسلامی نیوکلیئر پاور سٹیٹ ہے، دنیا میں ایک ہے، اتنی بے اثر ہے کہ OIC ممالک کی سربراہی اجلاس نہیں بلا سکی. چلیں سربراہی اجلاس نہیں ہوتا، آپ وزیر خارجہ ہی بلا اگر لیتے. آپ کی حکومت ہوتی تو آپ بھی تو یہ بالکل نہیں. سب سے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں، اگر ہماری حکومت ہوتی، مودی کو ہمت نہ ہوتی کام. اگر ان کی حکومت ہوتی مودی جاتی عمرہ مودی جو ہے وہ بالکل یہ قدم نہ اٹھا سکتا. یہ ان کی حکومت کا، سقوط کشمیر کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ انہوں نے اتنا کمزور کر دیا پاکستان کو. پاکستان کی پرسیپشن انڈیا کی نظر میں اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ 72 سال سے جو خواب دیکھ رہا تھا وہ اس نے داؤ لگا دیا. اچھا اس میں شفقت صاحب ایک سوال ہے. لہٰذا جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے ٹائمنگ ہوتی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک کنسیشن دے رہے ہیں انڈیا کو، یوم شہداء کے اوپر دے رہے ہیں. اگر آپ نے دینا ہے تو آپ، اگر امریکہ نے آپ سے دباؤ دیا ہے کہ یہ کام کرو، آپ انہیں کہیں جی، آپ انہیں کہیں کہ ذرا کرفیو تو اٹھائیں ذرا وہاں سے. ہم افغانستان کے لیے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہمارا ایشو ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈیا نے کشمیر کے اندر وہ ایک 3 سال کے بچے کی جو ویڈیو تھی اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. یہ تو ایک ویڈیو ہے جو آئی ہے روزانہ. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ظلم کے پہاڑ اس میں گر رہے ہیں وہاں پہ. سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ کام مسلم لیگ نون کی حکومت کرتی 13 جولائی کے دن، جناب مودی کا یار کے پوسٹر لگ گئے انہیں ابھی تک. لیکن مجھے ان سے سوال کرنے دینا، یا پیپلز پارٹی کی حکومت کرتی تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ دیکھیں، میں صرف یاد کرانے کے لیے، کئی دفعہ احسن اقبال صاحب بڑے ذہین ہیں، بڑے محنتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ حافظہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے. میرا بھی ہو جاتا ہے، عمر کی تقاضا ہے نا، کئی دفعہ چیزیں یاد نہیں رہتی پرانی. تو ان کو شاید یاد نہیں ہے کہ مودی صاحب جو تھے ان کے ساتھ اتنی قربت داری تھی کہ وہ جاتی عمرہ تشریف لے گئے، شادیوں میں اٹینڈ کیا، تحفے تحائف ایکسچینج ہوئے. جب ان کے لیڈر صاحب گئے وہاں پہ دلی تو انہوں نے حریت سے ملنے سے انکار کر دیا، اور ایک انڈین بزنس مین جو تھا اس کے ساتھ ملنا جو ہے وہ مناسب سمجھا. پھر ایک ان کے ذاتی دوست تھے جو پتہ نہیں ان کی کیا حیثیت تھی. تو ہمارے طرف سے تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جب سے وہ وزیر اعظم بنے، جس طریقے سے کشمیر کا ایشو اٹھایا، پہلی دفعہ پاکستان کے کسی لیڈر نے جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اسلامی دنیا کا کیس پلیڈ کیا، جس طریقے سے وہ کیا، جس طریقے سے اب یہ صورتحال ہے کہ ویسٹ کی اخباروں نے کبھی اتنا زیادہ ہندوستان کے خلاف نہیں لکھا جتنا اب لکھا جا رہا ہے. جتنا امریکن جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے جو بائیڈن، وہ جو ہے وہ کر رہا ہے ہندوستان کے خلاف. چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے. تو باقی اب اپوزیشن ہے وہ یہ تو نہیں کرے گی کہ جی کہ بڑا کوئی تعریف کرے گی، تعریف تو نہیں کرے گی. باقی رہ گیا یہ کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی تفصیلات کا مجھے اور ساری تفصیلات کا علم نہیں، لیکن افغان کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ہمارا ایک معاہدہ افغانستان کے ساتھ ہے. کاش کہ اس کے اندر ذرا ختم کر لیں گے، آپ کی ابھی باری باری آ جائے گی آپ کی. مقصد یہ ہے کہ ان کی فارن پالیسی جو تھی وہ تو معذرت خانہ تھی، اور ان کی فارن پالیسی کوئی خاص قسم کی محبت تھی ہندوستان کے لیڈر کے ساتھ، مودی کے ساتھ. ہماری فارن پالیسی وہ جتنا ہم نے، اگر آپ عمران خان صاحب کی ٹویٹس ہی دیکھ لیں اور جس طریقے سے ان ٹویٹس کو ویسٹ میں پذیرائی ملی ہے، وہ تو فسطائی حکومت ہے اور ثابت کر دیا ہم نے. ایک صدر ٹرمپ کی ٹویٹیں ہیں اور ایک عمران خان صاحب کی ٹویٹیں ہیں. ٹویٹوں سے حکومتیں نہیں چلتی. کاش کہ ان میں بھی اتنی سخت ہوتی کہ مودی صاحب بنی گالا آ جاتے لیکن کشمیر کو انیکس نہ کرتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے 2 لیڈرز کو جو نیشنلزم کے وہاں پر مرشد تھے، واجپئی اور مودی،
انہیں اس طرح انگیج کیا, میننگ فلی انگیج کیا کہ پاکستان کے کسی مفاد پہ کوئی زد نہیں پڑی. اور یہ ہمارے جو غیرت مند وزیر اعظم ہیں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کہتے ہیں جی میں فون کرتا ہوں, فون ہی نہیں چکتا. اچھا شاہ صاحب, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے کہ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کھولنے کے لیے واگا بارڈر کو اوپن کر دیا گیا ہے, اس پر آپ پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں, اچھا ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ سر پہلے تو یہ پتہ نہیں سب کیوں بھول جاتے ہیں کہ مودی صاحب کے جیتنے کی دعائیں کس نے مانگی تھی. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے مانگی تھی یا کس نے مانگی تھی؟ یہ شفقت محمود صاحب پتہ نہیں کیوں بھول گئے کہ انہوں نے ظاہر ہے دعا مانگی تو دعا کرائی بھی ہوگی پیروں فقیروں سے, جو میں بھی اسی وجہ سے یہ مودی جیتا, اور کہا وہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اور یہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور ابھی شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی پذیرائی ملی اور پوری دنیا میں بڑا کیس لڑا. اس سے خراب کیس کوئی حکومت نہیں لڑ سکتی جو کیس ہماری اس موجودہ گورنمنٹ نے پوری دنیا میں لڑا. کسی سے کوئی رابطہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی کشمیر کا یہ ایشو ہوا ہر جگہ جاتے, کہیں نہیں گئے. اور پھر اس کا رزلٹ آ گیا نا سامنے کہ ہمارے اپنے اسلامی ملکوں نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا. یہ ہماری کامیابی تھی, یہ خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے. یہ آگے لگے ابھی 1 سال ہونے والا ہے نا, ہم انہیں سپورٹ کریں گے. OIC کی سربراہی اجلاس سے لے کریں. میں نے آپ کو سپورٹ بھیجی ہے. 1 سال ہونے لگا ہے کشمیر کے اوپر, یہ OIC کا سربراہی اجلاس بلائیں, ہم انہیں سپورٹ کریں گے. جی شاہ صاحب جلدی سے بات کریں. سر میں نے آپ کو بھیجا ہے اسی ادارے کی بات, جو ادارے کی بات شفقت محمود صاحب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہوا میں باتیں نہ کریں. میں نے وہ آپ کو سلائیڈ بھی دکھا رہا تھا اور آپ کو میں نے واٹس اپ کیا ہے. اس ادارے کی ڈیلی رپورٹ آتی ہے سر ہمارے پاس, جس میں تمام صوبوں کی پوری فگرز لکھا ہوتا ہے, جس میں جو میں نے بات کی کہ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کم کر دیے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک رپورٹ آئی ہے شاہ صاحب, ان کو بھی ٹیسٹ نہیں کرتے. ہمارے پاس یہ ہوا کی بات نہیں ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے PTI کو 15 جولائی کو بلا لیا ہے اور آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کو 16 جولائی کو بلا لیا ہے. تو تینوں کو بلا لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. یہ رپورٹ میرے پاس آئی ہے.